آج سے ہزاروں سال پہلے جب مصر میں لوگ مر جاتے تھے تو ان کے جسم کو کیمیکل لگا کے پریزرو کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کی لاش وقت کے ساتھ ساتھ خراب نہ ہو۔ پریزرو کرنے کے بعد ممی کو اس کے عہدے کے لحاظ سے ڈیکوریٹ کیا جاتا تھا اور پھر اسے تابوت میں ڈال کے زمین یا کسی ٹوم کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا۔ ویسے تو ایجپٹ سے ایکسپرٹس کو کئی ممیز مل چکی ہیں، لیکن آج اب جن کے بارے میں جانیں گے یہ وہ ممیز ہیں جن کو جب پہلی بار دیکھا گیا تو ایکسپرٹس کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قدیم مصر کی دریافت شدہ ممیز میں ایک ایسی ممی پائی جاتی ہے جس کو لیڈی رائے کا نام دیا گیا ہے۔ آج سے 140 سال پہلے مصر کے تھیبان ٹاؤن کے ایریا سے یہ ممی ملی تھی۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ 3500 سال قبل لیڈی رائے 35 سال کی عمر میں مری تھی اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی مصری شہزادی کی نرس یا تو پھر ملازمہ ہوتی تھی، لیکن جس چیز نے ایکسپرٹس کو چونکا دیا تھا وہ تھے لیڈی رائے کے بال۔ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی لیڈی رائے کے بال ابھی تک پریزرو تھے اور اس کا ہیئر سٹائل بھی ابھی تک جوں کا توں تھا۔ اگلے نمبر پر بات کریں گے رمسیس کی۔ رمسیس مصر کا مشہور لیڈر تھا۔ دوسرے مصری بادشاہوں کے مقابلے میں رمسیس نے بہت لمبے عرصے تک اپنی بادشاہت کی گدھی سنبھالی رکھی اور جب یہ مرا تو اس کی عمر 90 سال تھی۔ رمسیس کی ممی 1882 میں مصر کے گاؤں سقارا سے ملی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مصری بادشاہ، ملکہ اور شہزادیوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ ریسرچ اور ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ پتہ چلا کہ رمسیس 150 بچوں کا باپ تھا۔ 1972 میں یہ دیکھا گیا کہ رمسیس کی ممی خراب ہو رہی ہے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی ممی کو پیرس لے جایا جائے جہاں اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، لیکن انٹرنیشنل قانون کے مطابق انسان چاہے زندہ ہو یا مرا ہوا بارڈر کراس کرنے کے لیے اس کا پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مصر نے رامسیس کا پاسپورٹ ایشو کیا جس میں اس کو کنگ کا درجہ دیا گیا۔ یاد رہے یہ دنیا کا پہلا پاسپورٹ تھا جو کسی مرے ہوئے انسان کے لیے ایشو کیا گیا تھا۔ پیرس لینڈ کرنے کے بعد بھی رامسیس کی ممی کو پھر پور ملٹری آنر سے نوازا گیا۔ اب ہم ذکر کریں گے توتنخامن کی ممی کی۔ توتنخامن کی ممی نے دنیا بھر کے ایکسپرٹس کو چونکا دیا تھا۔ اس کی ممی جس تابوت میں بند تھی وہ کمرہ زمین کے 20 فٹ نیچے سے ملا تھا۔ توتنخامن مصر کا سب سے کم عمر بادشاہ تھا جس کو صرف 9 سال کی عمر میں ہی اتنی زیادہ پاورز مل گئی تھیں۔ اس کی ممی 1922 میں مصر کی کنگز ویلی کے ایک ٹوم سے ملی تھی جہاں ممی کے ساتھ ساتھ بے شمار خزانہ بھی دفن تھا۔ صرف 19 سال میں مر جانے والے اس کنگ کے ٹوم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر ایسی بدروحوں کا بسیرا ہے جو اس ممی اور خزانے کی حفاظت کر رہی ہے۔ فہرست میں اگلا نمبر ہے کروکوڈائل ممی کا۔ مصر کی ایک پرانی بستی البریجات میں ایکسپرٹس کی ایک ٹیم کام کر رہی تھی اور مصری شہزادوں کی ممی تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ اس وقت حیران رہ گئے جب انسانوں کی بجائے مگرمچھوں کی 100 سے زائد ممی دریافت ہوئیں۔ اس دریافت نے پوری دنیا کے ایکسپرٹس کو حیران کر دیا کہ آخر کروکوڈائل کی باڈیز کو کیوں پریزرو کیا گیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ مصر کے خشک صحرا میں یہ مگرمچھ آخر آئے کہاں سے تھے۔ ان سوالوں کی تلاش میں آج تک دنیا بھر کے ایکسپرٹس لگے ہوئے ہیں۔ اگلے نمبر پر بات کریں گے ہرن کی ممی کی۔ صرف کروکوڈائل ہی وہ جانور نہیں تھے جن کی ممی ایکسپرٹس کو مصر سے ملی ہیں، بلکہ ایک ہرن کی ممی بھی مل چکی ہے۔ اس ممی کو دیکھ کر اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ ہرن کسی مصری شہزادی کا پالتو ہرن تھا، کیونکہ اسے بھی بہت شاہی انداز سے اسٹف کر کے دفن کیا گیا تھا۔ اس کا تابوت بھی سونے سے تیار کیا گیا تھا اور ہرن کے جسم کو محفوظ کر کے سونے کے زیورات پہنائے گئے تھے، لیکن آج تک اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا کہ مصری خواتین آخر ہرن کیوں پالتی تھیں۔ یہ صرف ایک شوق تھا یا اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ پوشیدہ ہے؟ جسم پر ٹیٹو بنوانا آج کل کے دور میں فیشن سمجھا جاتا ہے، لیکن قدیم دور میں بھی ٹیٹو کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی۔ مصر میں ماہرین کو 7 ایسی ممی ملے ہیں جن کے جسم پر ٹیٹو بنے ہوئے تھے۔ ایک ممی کی باڈی پر تو 30 سے بھی زیادہ ٹیٹو بنے ہوئے تھے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل